السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے میرے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے اس سے سلام ہی نہیں لیا، یعنی اس کو میں نے ہاتھ ہی نہیں ملایا۔ حالانکہ یہ خود یہ کہہ رہا اس نے اعلیٰ یعنی کہ محبت بڑا پیغام دیا پیچھے کھڑے ہو کر میرے پیچھے نماز پڑھنے کا پہلی صف کے اندر، لیکن میں نے اسے سلام ہی نہیں لیا۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین اب آپ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اوپر ٹائٹل کے کیا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین اب اس سے بڑی بات کر سکتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی اشرف جلالی یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر میرے سے بڑا آکڑ خاں کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی لیے سلام ہی نہیں لی کیونکہ میرے اندر تکبر ہی بڑا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آگے ناظرین اسی کی زبانی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آیا کہ یہ اشرف جلالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و حدیث کے مطابق یہ کام بالکل ٹھیک کیا یا نہیں کیا، اسی واللہ سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کا فضل ہے، یہ ہاتھ حمزہ شہباز تو کیا شہباز شریف تو کیا نواز شریف کو بھی لگنے نہیں دیا، جبکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی قبر پہ فاتحہ کے لیے کھڑا تھا تو وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ دھتکارا ہوا نواز شریف نہیں، وہ اقتدار والا نواز شریف۔ تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، پھر آخر اسے مجھے یوں ہی چھوڑ کے آگے جانا پڑا کہ یہ تو نہ دیکھے گا نہ سلام لے گا۔ ایسے ہی دوسری طرف پی اینڈ مزید پی ان کا معاملہ ہے، عمران خان کا معاملہ ہے، بلکہ ایک اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا شخص، اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی اور پڑھی بھی پہلی صف میں، اور پڑھی بھی بالکل امام کے پیچھے جو پہلا مقتدی ہوتا ہے وہ، لیکن میں نے پھر بھی اس سے سلام نہیں لیا۔ جب میں دیکھ چکا تھا کہ یہ نظریات اہل سنت کا چور ہے، اگر اس نے فراخ دلی کی ہے کہ یہ میرا مخالف ہے تو میں اس کے پیچھے پھر بھی پڑھ رہا ہوں، وہ اسے فراخ دلی کہتے ہوں گے لوگ، لیکن میں تو اس کو منافقت کہتا ہوں۔ اگر اسے یعنی میرے سارے وہ جانتا ہے اور پھر میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بھی نہیں لگنے دیا، حالانکہ جب سلام پھیر کے دعا مانگ کے پیچھے ہٹنا تو سامنے وہی بیٹھا ہوا تھا جس کو طاہر القادری کہتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی یہ تکبر نہیں، یہ ایک تربیت کے لیے ہے اور اللہ کے شکر کے لیے ہے، اور اس دعا پر کہ اللہ دین محفوظ رکھنے کی توفیق دے، یعنی بادشاہوں کے درباروں اور کوٹھیوں بنگلوں محلوں قرب جوار میں سہولتیں تو بہت ملتی ہیں مگر فتنے بھی بہت ہوتے ہیں۔ بدریا گو منافع بے شمارس، اگر خواہی سلامت برکنارس۔ دریا میں اگرچہ منافع بہت ہوتے ہیں، مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں، کیا کیا ملتا ہے، لیکن سلامتی وہ کنارے پہ ہی ہے، بشرطے کہ دین نہ کہہ رہا ہو کہ اب چھلانگ لگا جاؤ اس میں، پھر تو لگانی پڑتی ہے۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں گے، اب اشرف جلالی نے یہ بھی کہا کہ میں نے اسے سلام ہی نہیں لیا، ساتھ جو جملے بولے یعنی منافق والے جملے بولے انہوں نے۔ تو خیر ناظرین عبداللہ بن ابی مدینے کا جو منافق تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا تھا
یعنی عبداللہ بن ابی مدینے کا منافق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام نہیں لیتے تھے، یہاں تک الفاظ ملتے ہیں اسی کا بیٹا یعنی اس منافق کا بیٹا عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے ابو دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ واقعی منافق تھے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اب وہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، یا تو یہ کہہ رہا ہے میں نے سلام ہی نہیں لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹا تیرے کہنے پہ میں تیرے باپ کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ناظرین اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیٹا منافق کا بیٹا عبداللہ کہنے لگا کہ آپ اپنا لعاب میرے ابو کے منہ میں ڈال دیں، ہو سکتا ہے عذاب میں کمی آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی میں تیرے باپ کے منہ کے اندر اپنا لعاب بھی ڈالوں گا۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جی آپ اپنا قمیض اتار کر میرے ابو کے گلے میں پہنا دے، ہو سکتا ہے عذاب میں کمی آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی اتار کر اس منافق کے گلے میں ڈالی۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے اس حدیث کے حاشیے کے اندر جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اس لیے پہنا دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدر کے اندر جب قیدی ہم نے گرفتار کیے تو اس کے اندر کہ حضرت عباس بھی تھے، یعنی میرے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اس وقت ان کے گلے میں قمیض نہیں تھی اور قمیض نہیں تھی تو اس منافق کی قمیض جو ہے نا اس کو پہنائی گئی، یعنی اس منافق نے قمیض اتار کر عبداللہ بن ابی مدینے کا منافق اس نے قمیض اتار کر میرے چچا کو پہنائی تھی۔ نبی پاک فرماتے آج میں نے بھی اپنی قمیض اتار کر اس لیے پہنا دیا کہ اپنے چچا کا میں نے بدلہ جھکا دیا۔ خیر ناظرین جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اب یہ اشرف جلالی کہتا ہے کہ میں نے سلام بھی نہیں لیا ڈاکٹر تعلق قادری سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ خیر ہم اگلی بات کرتے چلے، وہ تو الگ بات ہے نا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تو قرآن آ گیا، سورہ توبہ کی آیت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض ہے کہ اللہ کے نبی جی آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتا رہے، آپ کے بارے میں کیا کچھ کہتا رہے۔ تو ناظرین یقین مانیے اتنا بڑا منافق اس نے کیا نہیں الفاظ بولے، میں سورہ منافقون کی آیت پڑھوں آپ حیران ہوں گے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، اس آیت کا آپ خود ہی ترجمہ پڑھیے گا کہ کیا جملے اس نے استعمال کیے، یہ سورہ منافقون ہے اور 28 سپارہ ہے، کیا الفاظ اس نے یہ استعمال کیے، یقین مانیے ترجمہ آپ خود پڑھیے گا۔ تو خیر ناظرین میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں تو قرآن آ گیا، جبریل علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام آپ منافق کا جنازہ 70 یعنی 70 مرتبہ بھی پڑھا دے تو میں رب العالمین نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ناظرین خیر یہ تو الگ بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحیمی دیکھے، رحمت العالمین نبی دیکھے، انہوں نے منافق کا جنازہ پڑھایا۔ خیر وہ تو رب نے نہیں معاف کیا، لیکن ناظرین یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں کا کہنا ہے میں تو سلام ہی نہیں لئی، یعنی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کیا پیغام عام الناس کو دیں گے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔